بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 203۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ لفظی معنی لن يستنكف المسیح، ہرگز عار نہیں کرتے مسیح علیہ السلام، ان یکون، اس بات سے کہ ہوں وہ، عبد للہ، اللہ کے بندے، ولا الملائکہ، اور نہ فرشتے، المقربون، نزدیک کیے ہوئے، ومن يستنكف، اور جو شخص عار کرے، عن عبادتی، اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور گھمنڈ کرے، فسیحشرهم، تو جلد جمع کرے گا وہ ان کو، الیہ جميعا، اپنے پاس سبھی کو۔ فاما الذین آمنوا، پس رہے وہ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، کیے انہوں نے نیک کام، فیوفیہم، پس پورا دے گا وہ ان کو، اجورہم، ان کی اجرتیں، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ دے گا وہ ان کو اپنے فضل سے۔ واما الذین، اور رہے وہ جنہوں نے استنکفوا، عار سمجھا، واستکبروا، اور گھمنڈ کیا، فیعذبہم، بس سزا دے گا وہ ان کو، عذابا علیما، دردناک عذاب، سزا، ولا یجدون لہم، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے ورے، ولیجن، کوئی کارساز یعنی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق پہنچی ہے تم کو، برہان، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور اتاری ہے ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینہ، واضح روشنی۔ فاما الذین، پس رہے وہ جو آمنوا، ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، واعتصموا، اور مضبوط پکڑا انہوں نے بھی اس کو، فسیدخلہم، پس ان قریب داخل کرے گا وہ ان کو، فی رحمت من، بڑی مہربانی میں اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل میں، ویہدیہم، اور دکھائے گا وہ ان کو، الیہ، اپنی طرف، صراطا مستقیما، سیدھی راہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کا بندہ بننے میں ننگوار محسوس نہیں کرتے، مدعی سست، گواہ چست، عیسیٰ علیہ السلام کے بندہ ہونے کو ان کی کثر شان سمجھتے ہیں، اور وہ ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ بیٹا باپ کی برابری کی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ باپ کی بندگی نہیں کر سکتا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کا بندہ ہونا، ان کی عبادت کرنا اور ان کے اعمال کی تعمیل کرنا ترہ امتیاز ہے۔ وہ اس بات میں، اس چیز کے اندر فخر و عزت محسوس کرتے ہیں۔ یہی حال کروبیوں کا، مقرب فرشتوں کا ہے۔ کیا وہ بھی اللہ کی بندگی سے ناک نہیں چڑھاتے؟ مگر عیسائی مسیح علیہ السلام کو خدائی میں حصہ دار بنا کر شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مدعی سست، گواہ چست والا معاملہ ہے۔ پھر وعید ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں ننگوار محسوس کرے گا اور تکبر سے اپنا سر اللہ کے سامنے نہیں جھکائے گا، اس کو اور دوسروں کو بھی اپنے پاس جمع کریں گے۔ پھر جو مومن ہے، اس نے نیک کام کیے ہیں، اس کو اس کے کاموں کی پوری مزدوری دیں گے، اور اپنے فضل سے بھی زائد دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی عبادت سے ناک چڑھاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ان کو دردناک سزا دیں گے۔ آخرت میں ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی مددگار ہوگا جو ان کو عذاب سے بچائے۔ آیات مبارکہ کے ترجمہ، لن یستنکف المسیح، مسیح ہرگز اس بات میں عار محسوس نہیں کرتے وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے عار محسوس کرتے ہیں
اور جو لوگ اللہ کی بندگی میں آر محسوس کرتے ہیں نا، وہ بندگی سے گھمنڈ کرتے ہیں، ان قریب ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس جمع کریں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور ثواب عنایت فرمائیں گے اور ان کو اپنے فضل و کرم سے زیادہ بھی دیں گے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو آر خیال کیا ہے اور تکبر کیا ہے، ان کو دردناک سزا دیں گے، اور وہ اللہ سے ورے اپنے لیے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ اعلان عام، ایمان لاؤ، رسول کی قدر پہچانو اور قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس آیت پر عیسائیوں کا تذکرہ پورا ہوگا۔ اس آیت میں اعلان عام ہے، یہود و نصارہ بھی مخاطب ہیں، تمام لوگوں کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکا ہے۔ کیا برہان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے؟ برہان سے، اور واضح نور بھی نازل کیا ہے۔ واضح نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ پس جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ کے دین کو مضبوط تھامے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اور اپنی ذات تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے رسول اور کتاب دونوں ضروری ہیں۔ رسول کو محض ڈاکیہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ رسول کی ہدایات اور ارشادات کی ضرورت نہیں، صرف قرآن مجید کافی ہے، یہ بات غلط ہے، اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ گمراہی میں ہیں۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھیں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے مضبوط دلیل آ چکی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک مراد ہے، مضبوط دلیل، اور ہم نے تمہاری طرف واضح روشنی اتاری، مراد قرآن کریم ہے۔ بس رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے دین کو مضبوط پکڑا، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے اور وہ ان کو اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ آیات مبارکہ ہے کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، یستفتونک، لوگ آپ سے مسئلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ قل اللہ، آپ کہیں اللہ تعالیٰ یفتیکم فی الکلالہ، تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں کلالہ کا۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص مر گیا، لیس لہ ولد، نہیں ہے اس کی کوئی اولاد، ولا اخت، اور اس کی بہن ہے، فلہا نصف، تو اس کی لیے آدھا ہے، ما ترک، اس کا جو چھوڑا اس مرنے والے نے، وہو یرث، اور وہ بھائی وارث ہوگا اس بہن کا، ان لم یکن، اگر نہ ہو، لہا ولد، اس بہن کی کوئی اولاد، فإن كانت اثنتين، پس اگر ہوں بہنیں دو، فلہما، تو دونوں کے لیے الثلثان، دو تہائی ہے، مما، اس میں سے جو تارکا چھوڑا میت نے، وإن كانوا، اور اگر ہوں وہ اخوتاً، بھائی بہن، رجالا ونساء، مرد اور عورتیں، فللذکر مثل حظ، تو مرد کے لیے مثل حصہ انثیین، دو عورتوں کے، یبین اللہ، کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے، ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ سوال کی تفصیل جواب سے معلوم ہوگی۔ میراث کے مسائل میں سوال مجمل نقل کیا جاتا ہے۔ الکلالہ اسم بھی ہے اور مصدر بھی، تکلل، اس سے تکللتن نسب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے نسب سے کنارہ پر آ گیا، ایک طرف ہو گیا، اور مجرد باب ضربہ سے کلا یا کلو، کلن و کلالتن، کمزور ہونا، اور اسرئی معنی ہے بے پسرو پدر ہونا، جس کے نہ بیٹے اور نہ پوتے ہوں، نہ باپ دادا، ایسا شخص کمزور ہوتا ہے۔ اور یہ معنی عصوبت، عصبہ ہونے کے تعلق سے، سب سے پہلے عصبہ بیٹے، اور دوسرے نمبر پر باپ دادا ہیں، تیسرے نمبر پر حقیقی اور علاقی بھائی، علاتی بھائی بالترتیب، اور ان کی مذکر اولاد ہے، اور مطلق کلالہ کے معنی ہے جس کی اولاد لڑکے لڑکیاں اور پوتے پوتیاں نہ ہوں اور نہ ماں باپ ہوں۔ حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کی میراث، ربط خاص گزشتہ آیت میں قرآن کریم کو واضح روشنی فرمایا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں، اور وہ کلالہ کے میراث کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی کے اول نمبر کے عصبہ نہ ہوں، نہ دوسرے نمبر کے عصبہ ہوں، تو تیسرے نمبر کے عصبہ میت کی اصل قریب
کی مذکر اولاد ہے، یعنی حقیقی اور علاتی بھائی اور بھتیجے ذوی الفروض سے بچے ہوئے مال کے وارث ہوں گے۔ اخیافی بھائی بہن ذوی الفروض ہیں اور حقیقی بھائی علاتی سے مقدم ہے۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ اگر قرآن بیان نہ کرتا تو شاید لوگ ان کو نہ پاتے، اسی لیے آخر آیت میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تصلوا، اللہ نے یہ حکم کھول کر بیان کیا تاکہ تم غلطی میں نہ پڑو۔ ربط عام صورت یتامہ کے حقوق کے بیان سے شروع ہوئی، پھر اسی ذیل میں میراث کے احکام بیان ہوئے، پھر باتیں پھیلتی گئیں، پھر آیت 127 سے شروع صورت کی طرف لوٹیں اور احکام کا بیان شروع ہوا۔ اب پھر شروع صورت کی طرف لوٹتے ہیں اور احکام میراث مکمل کرتے ہیں، بس صورت کی ابتدا اور انتہا ہم آہنگ ہو گئے۔ کلالہ کی تعریف، کلالہ کا ذکر سورۃ النساء کی آیت 12 میں بھی آیا ہے، اور یہاں بھی آیت 12 سردیوں میں نازل ہوئی ہے اور یہ آیت بعد میں گرمیوں میں نازل ہوئی ہے۔ آیت 12 کے اندر اخیافی بھائی بہن کی میراث کا ذکر ہے اور یہاں حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کا۔ آیت نمبر 12 میں اور یہاں کلالہ کی یہ تعریف ہے لیس لہ ولد، یعنی میت کی اولاد نہ ہو، اور یہ آدھی بات ہے، باقی آدھی ولا والد، یعنی اس کا باپ بھی نہ ہو تو وہ کلالہ ہے، اور یہ آدھا مضمون فہم سامع پر اعتماد کر کے چھوڑ دیا گیا، جس کی وضاحت مراسیل ابی داؤد میں ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی روایت میں ہے کہ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور اس نے کلالہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی جو گرمیوں میں نازل کی گئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو اللہ کے نبی نے یہ پڑھا جس نے نہ اولاد چھوڑی نہ باپ تو اس کا ورثہ کلالہ ہے، اور حاکم نے اس روایت کو عن نبی ہریرہ سے موصول کیا ہے، اور دارمی وغیرہ میں بھی یہی تعریف ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں عمر بن شرحبیل نے اس پر صحابہ کا اجماع نقل کیا ہے۔ اب دیکھیں فائدہ کے اندر لکھتے ہیں یہ بات کہ کلالہ کی تعریف تو وہی ہے جو اوپر گزری، یعنی من لا ولد لہ ولا والد، جس کی نہ اولاد ہو نہ باپ، مگر دو مسئلوں کے اندر اختلاف ہے۔ پہلا اختلافی مسئلہ، لفظ ولد لغت میں عام ہے، اس کے معنی اولاد خواہ مذکر ہو یا مؤنث، خواہ صلب یا نیچے کی پوتا پوتی، مگر باپ میراث میں اگر میت کی مذکر اولاد ہو یا مذکر اولاد کی مذکر اولاد پوتے ہو تب تو ہر طرح کے بھائی بہن اخیافی علاتی اور حقیقی بالاتفاق محروم رہتے ہیں، لیکن اگر میت کی صرف مؤنث اولاد بیٹیاں ہوں تو بالاتفاق بھائی بہن وارث ہوتے ہیں۔ بھائی تیسرے نمبر میں عصبہ بنفسی ہوتے ہیں، اور بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ بالغیر ہوتی ہیں، اور اگر صرف بہنیں یعنی لڑکیوں کے ساتھ ہوں تو عصبہ مع الغیر ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں اجعلوا الاخوات مع البنات عصبہ، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ، یہ حدیث ان لفظوں سے اگرچہ ثابت نہیں مگر اس کا مضمون صحیحین کی حدیث سے ثابت ہے۔ بخاری شریف میں 2 حدیث ہیں۔ نمبر 1، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بیٹی کے لیے نصف کا اور بہن کے لیے نصف کا فیصلہ کیا۔ دوسری حدیث، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلہ میں فرمایا میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرتا ہوں، بیٹی کے لیے نصف ہے اور پوتی کے لیے سدس اور باقی بہن کے لیے۔ اس لیے کلالہ کی تحریم میں ولد سے عام معنی مراد نہیں بلکہ مذکر اولاد مراد ہے۔ دوسرا اختلافی مسئلہ، والد کا لفظ بھی لغت میں عام ہے، باپ دادا سب کو شامل ہے، مگر باپ میراث میں اگر میت کا باپ ہو، باب میراث کے اندر اگر میت کا باپ ہو تو ہر طرح کے بھائی بہن بالاتفاق محروم ہوتے ہیں، اور اگر میت کا دادا ہو تو اختلاف ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک دادا کی وجہ سے بھی ہر طرح کے بھائی بہن محروم ہوتے ہیں، ان کے نزدیک لفظ والد عام ہے اور باپ کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اس لیے فتویٰ اسی پر ہے، اور صاحبین کے نزدیک دادا کے ساتھ بھائی بہن وارث ہوتے ہیں، اور وہ لفظ والد کو باپ کے ساتھ خاص کرتے ہیں، کیونکہ لفظ ولد جب مذکر اولاد کے ساتھ خاص ہے تو لفظ والد بھی باپ کے ساتھ خاص ہوگا۔ حقیقی اور علاتی بھائی بہنوں کو کی میراث اگر میت کے لڑکے لڑکیاں اسی طرح پوتے پوتیاں نہ ہوں تو حقیقی اور علاتی بہنیں بیٹیوں کی جگہ لیتی ہیں، ایک بہن کو آدھا ترکہ ملتا ہے، اور 2 یا زیادہ ہوں تو 2/3 ملتا ہے، اور اگر کلالہ عورت ہو تو اسی طرح اس کے بھائی بہن وارث ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا بھائی ہو تو پھر وہ عصبہ بالغیر ہو جاتی ہے، اور ذوی الفروض سے بچا ہوا ترکہ ان کو مل جاتا ہے، پھر بھائی دوہرا اور بہن اکیلا حصہ پاتی ہے۔
फ़ायदा में लिखते हैं, 2 फ़ायदे लिखते हैं। नंबर 1, पहले फ़ायदे के अंदर लिखते हैं जब 2 बहनों को 2 तिहाई मिलता है तो 2 बेटियों को बदरजा औला 2 तिहाई मिलेगा। बस ये मसला यहाँ से आयत 12 में जाएगा। दूसरा फ़ायदा, अखियाफ़ी भाई बहन ज़वील फ़ुरूज़ हैं, अखियाफ़ी बहन भाई ये ज़वील फ़ुरूज़ हैं और इनकी मीरास आयत नंबर 13 में बयान हुई है। आयत करीमा का तर्जुमा, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला दरियाफ़्त करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाएं कि अल्लाह ताला तुम्हें कलाला के बारे में फ़तवा देते हैं, अगर किसी ऐसे शख्स का इंतकाल हुआ जिसकी औलाद बेटियाँ नहीं हैं और उसकी एक बहन है तो उसको आधा तरका मिलेगा और वो भाई उस बहन का वारिस होगा अगर बहन की कोई औलाद लड़कियां ना हो। बस अगर 2 बहनें हों तो उनके लिए तरका का 2 तिहाई है और अगर भाई बहन चंद हों, मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द के लिए 2 औरतों के हिस्से के बराबर है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम गलती में ना पड़ो और अल्लाह ताला हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुँचा और बिहम्दिल्लाह ताला सूरत उन-निसा भी अपने इख्तिताम को पहुँची। तो आप हज़रात से यही इल्तिमास है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें और इसी तरह सदका जारिया समझ कर आगे इसको ज़रूर शेयर करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो के साथ जुड़े रहें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए हौसले की निशानी है, हौसले की अलामत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।